امیر معاویہ کو علی نے نہیں ہٹوایا تو وہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. یہی ہوتا ہے نا. اس لیے وہ پھر علی کو ہر وقت پشت کرتے رہتے تھے. اس نے گورنر ہی نہیں چھوڑی. ڈر ان کو اپنا تھا کہ وہ ہمیں اریسٹ کروا لے. کر لیتے ہیں نا, دبئی سے پکڑ کے لے آتے, پاکستان لے آتے, باہر سے اریسٹ کر کے لے آتے. وہ کشمیر سے پکڑ کے لے آئے وہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو, تو پکڑا تو امیر معاویہ نے, تو پھر اپنی واردات ڈالنی تھی, بدلہ لینا تھا. حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا وہ اس نے اریسٹ کر لینے تھے. وہ دیکھو نا امریکہ نے وینزویلا کا صدر اٹھا لیا, پتہ ہے نا. تو وہ بھی گورنر تھا اور طاقتور اپنے مقامی گورنر تھا. مقامی گورنر کی اپنا مقام ہوتا ہے, اس کو اپنے چپے چپے کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی خیرپور سے لا کر یہاں ایسے لگا دو, انہوں ساری گلیاں سمجھ آ رہی ہیں نہیں سمجھے, پھر آپ کہو گے وہ مولوی ادھر پلٹ گیا. وہ بابا ساری باتیں تاریخ میں ایسے لگ ہوتی ہیں. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ صرف ٹپیکل افراد کے لیے پن کر کے اس نے کہا تھا یہ اے علی یہ تیری کابینہ میں ہے, ان کو سزا دے دو یا ہمارے حوالے کر. انہوں نے حضرت عثمان کا بہیمانہ قتل کیا. اب حضرت علی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ ہر وقت چکنی چپڑی باتیں اور سازشیں اور حضرت علی کو پڑھانا کہ بھائی ہم تو گورنر, تو امیر المومنین بن گیا, تو رول میں ہر شے. جب وہ حضرت امیر معاویہ کو نہیں ہٹا سکے, 2 جنگیں کروا لی انہی نے, تو حضرت علی امیر معاویہ کو نہیں ہٹا سکے, وہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے. جنگ صفین اور جنگ جمل کروانے والوں جو منصوبہ ساز تھے انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کیا. امیر معاویہ کے کسی بندے نے شہید نہیں کیا. اور اگلی سن لو, ایک سوال میرا میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے, میں ڈر رہا ہوں کہیں یہ لوگ گرم نہ ہو جائیں, یہ والے جو بناتے ہیں FIR. میں نے کہا جن 4 لوگوں نے یزید کے امیر بننے کی مخالفت کی, انہوں نے یزید پہ الزام کیا لگایا تھا, یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, شاید اگلے جمعے میں بتایا, پچھلے جمعے میں بتایا تھا. انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے یزید کو شرابی اور کافر قرار نہیں دیا. یزید کو امیر نہ بننے کا کہنے والوں میں سے کسی نے یزید کو کافر قرار نہیں دیا اور شرابی قرار نہیں دیا. اور یہ بات معتبر کہاں سے ہوگی؟ جب حضرت حسین کہیں گے. حضرت حسین نے کہا یہ ہماری ریت نہیں ہے, روایت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امیر بنے گا. پھر کہتے جی وہ یزید اور حسین لڑے کس بات پہ تھے؟ میں دستا کس واسطے لڑے. علی کو شہید کس لیے کیا تھا کسی کو پتا ہے؟ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ اس نے امیر معاویہ کو کیوں نہیں ہٹایا. لہذا جو علی کی کابینہ میں تھے وہ علی کے خلاف ہو گئے. تبھی تو علی نے ممبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے بد دعا دی کہ اللہ یا ان کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے, میں ان کے فتنوں سے تنگ آ گیا ہوں. سامنے کون بیٹھے تھے اور علی ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے. تو امیر معاویہ کو تو نہیں کہا تھا, کوفے شام والے کو تو نہیں کہا تھا, کوفے والوں کو کہا تھا. بد دعا جو علی نے دی ہے وہ ساری کتب میں موجود ہے, مسلمانوں کی نہیں, شیعوں کی بھی. ان کی کتب میں موجود ہے کہ آخری وقت میں حضرت علی نے بد دعا کی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جب بد دعا دی تو غصہ آیا, اس نے اٹھ کر حضرت علی کو شہید کر دیا. یزید اور حسین کا جھگڑا نہیں تھا. پھر یہ بڑا جملہ کوٹ کرتے ہیں, حسین جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. حسین آل رسول ہے, نواسہ رسول ہے, افضل ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے, اس کا مقام بلند ہے. یزید کا کوئی مقام نہیں ہے, کوئی مرتبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ صرف ایک صحابی کا بیٹا اونلی. لہذا یزید سے تو افضل تھا حسین کئی درجے, کئی لاکھ درجے. لیکن جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ نہیں تھا کہ وہ یزید کو ختم کرنے آیا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ وہ کوفیوں کے گھیراؤ میں آ گیا تھا. جن کوفیوں نے علی کو شہید کیا تھا ان کوفیوں نے حسین کو شہید کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا کوفے والے حرامی رہے ہیں اسلام کے دور میں, معاف کرنا, شیطان رہے ہیں. انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا. یار تمہارے اماموں نے اسلام کو نہیں بخشا. اللہ کہتا ہے رفع الیدین کرو, اللہ کا رسول کہتا ہے رفع الیدین کرو, علی رفع الیدین کرتا ہے, کوفے والے کہتے ہیں رفع الیدین نہ بھی کرو نماز ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, نبی کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رفع الیدین اپنا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے. کوفے والے کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق ایک مجلس کی, ایک شمار کی. ابو بکر نے 3 طلاق ایک طلاق شمار کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سارے دور کے اندر
ایک مجلس کی طلاق ایک شمار ہوئی سوائے آخری 2 سال کے، وہ بھی انتظامی آرڈر تھا، شرعی آرڈر نہیں تھا۔ کوفے والے کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جائے گی، بس ساڑھے کو جاؤ حلالہ کریے۔ تو کوفے نے تو اسلام سے فراڈ کیا ہے، اسلام سے دغا کیا ہے۔ آل رسول کا خون جس دھرتی پہ گرا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ دھرتی اسلام کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ میں زور سے جملہ کہا ہے تاکہ تمہارے دماغوں میں پیوست ہو جائے، جس دھرتی پہ نبی کی اولاد کا خون گرا ہے وہ زمین اسلام کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ اگر مدینے والے کی شفاعت چاہیے، مدینے کی نسبت رکھو، کوفے کی نسبت حرام ہے۔